بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رسول اللہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں حضور غوث العظم سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات و واقعات، ارشادات اور کمالات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ضروری ہے کہ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ یہ ویڈیو مکمل آخر تک دیکھیں تاکہ روحانی فیض حاصل ہو سکے۔ شیخ علی بن ابی نصر الحیتی نے 562 ہجری میں زر ایران میں بیان کیا ہے کہ میں ایک دفعہ سیدنا شیخ عبد القادر کی زیارت کے لیے بغداد گیا۔ وہاں میں نے آپ کو اپنے مدرسے کی چھت پر صلاۃ الضحیٰ پڑھتے پایا۔ فضا میں جو میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو رجال غیب کی 40 صفیں دکھائی دیں، جن میں سے ہر ایک صف میں 70 شخص تھے۔ میں نے ان سے کہا تم بیٹھتے کیوں نہیں؟ انہوں نے جواب دیا ہم نہ بیٹھیں گے یہاں تک کہ کتب وقت اپنی نماز نہ پڑھ لیں اور ہمیں اجازت دے دیں، کیونکہ ان کا ہاتھ ہمارے ہاتھوں کے اوپر ہے اور ان کا قدم ہماری گردنوں پر ہے اور ان کا امر ہم سب پر ہے۔ بس جب آپ نے سلام پھیرا وہ جلد آپ کی طرف بڑھے اور آپ کو سلام کہا اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ شیخ علی کا قول ہے کہ جب ہم سیدنا شیخ عبد القادر کو دیکھ لیتے تو سب نیکی کو دیکھ لیتے۔ شیخ خضر بن عبداللہ حسینی موصلی، جنہوں نے 13 سال سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر کی خدمت میں، فرماتے ہیں کہ خلیفہ وقت اور وزراء عمراء سیدنا شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اگر آپ بیٹھے ہوتے تو اٹھ کر گھر میں چلے جاتے، جب وہ آپ کے پیچھے آتے تو آپ دولت خانہ سے نکلتے تاکہ ان کے لیے اٹھنا نہ پڑے۔ آپ ان سے سخت کلام فرماتے اور نصیحت بہت کرتے۔ وہ آپ کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیتے اور آپ کے سامنے تواضع اور انکسار سے بیٹھتے۔ جب آپ خلیفہ وقت کو لکھتے تو یوں تحریر فرماتے، عبد القادر تجھے یوں حکم دیتا ہے اور اس کا حکم نافذ ہے اور اس کی اطاعت تجھ پر واجب ہے، وہ تیرا پیشوا اور تجھ پر حجت ہے۔ جب خلیفہ وقت کو آپ کے خط مبارک کے مضمون سے آگاہی ہوتی تو میں اسے بوسہ دیتا اور کہتا کہ سیدنا شیخ عبد القادر سچ فرمایا ہے۔ شیخ ابو القاسم محمد بن احمد بن علی فرماتے ہیں کہ میں سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر کی کرسی کے نیچے بیٹھا کرتا تھا اور آپ کے نقیب کرسی کے ہر پایا پر دو دو بیٹھا کرتے تھے، اور اس طرح بیٹھنے والے ولی یا صاحب حال ہوا کرتے تھے، اور آپ کی کرسی کے نیچے ایسے اشخاص بیٹھا کرتے تھے جو ہیبت میں گویا شیر ہوتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کرسی پر اپنے کلام میں ایسے مستغرق ہوئے کہ آپ کے امامے کا ایک پیچ کھل گیا اور آپ کو خبر نہ ہوئی۔ یہ دیکھ کر سب حاضرین نے اپنے امامے کلہ سمیت کرسی کے نیچے پھینک دیے۔ جب آپ اپنے کلام سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنا امامہ درست کر لیا اور مجھ سے فرمایا ابو القاسم، لوگوں کو ان کے امامے اور کلہ دے دے۔ میں نے اس ارشاد کی تعمیل کی اور میرے پاس صرف ایک سربند باقی رہ گیا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ کس کا ہے، کیونکہ مجلس میں کوئی باقی نہ رہا تھا۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا یہ سربند مجھے دے دو۔ میں نے وہ سربند آپ کو دے دیا، آپ نے دوش مبارک پر رکھ لیا، مگر یک یک وہ غائب ہو گیا اور میں حیران رہ گیا۔ جب سیدنا حضرت غوث اعظم کرسی تو اترے تو میرے کندھے پر سہارا لیا اور فرمایا ابو القاسم، جب یہاں اہل مجلس نے اپنے امامے پھینکے تھے تو اصفہان میں ہماری ایک بہن نے اپنا سربند پھینک دیا۔ جب تو نے لوگوں کو امامے واپس دے دیے اور اس سربند کو میں نے اپنے دوش پر رکھ لیا تو اس بہن نے اصفہان سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اپنا سربند لے لیا۔ شیخ عبد الرزاق اور شیخ عمر بزار اور شیخ ابو الاسحاق ابراہیم بن سعید فرماتے ہیں کہ سیدنا محی الدین عبد القادر جب جمعہ کے دن جامع مسجد کو تشریف لے جاتے تو لوگ بازاروں میں کھڑے ہو جاتے اور آپ کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے قضائے حاجات کی دعائیں مانگتے۔ آپ آواز و آواز اور نیک روش اور خاموشی کے جامع تھے۔ ایک دفعہ جامع مسجد میں جمعہ کے دن آپ کو چھینک آئی، لوگوں نے چھینک کا جواب دیا تو مسجد گونج اٹھی۔ تمام کہہ رہے تھے یرحمکم اللہ و یرحمکا۔ اس وقت خلیفہ مستنجد اللہ مسجد جامع مسجد کے دالان میں تھا۔ وہ بولا یہ شور کیسا ہے؟ اسے کہا گیا کہ سیدنا شیخ عبد القادر نے چھینک لیا۔ یہ سن کر وہ خوف زدہ ہو گیا۔ شیخ علی بن ابی نصر الحیتی اپنے بڑے اصحاب کے ساتھ زریان سے سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر کی زیارت کو آیا کرتے تھے۔
جب وہ بغداد کے قریب پہنچتے تو اپنے اصحاب سے فرماتے کہ دریا دجلہ میں غسل کر لو، اور بعض دفعہ خود بھی اس کے ساتھ غسل کرتے۔ پھر ان سے فرماتے اپنے دلوں کو صاف کرو اور خطرات کو روکو، کیونکہ ہم سلطان کی خدمت میں حاضر ہونے کو ہیں۔ جب آپ بغداد میں داخل ہوتے تو لوگ آپ سے ملتے اور آپ کی طرف بھاگ کر آتے، مگر آپ ان سے فرماتے کہ سیدنا شیخ عبد القادر کی طرف بھاگو۔ اس طرح جب آپ حضرت غوث پاک کے مدرسے کے دروازے پر پہنچتے تو اپنا پاپوس اتار دیتے اور ٹھہر جاتے۔ حضور غوث العظم آپ کو پکارتے، بھائی میرے پاس آئیے۔ بس آپ آگے بڑھتے اور حضور ان کو اپنے پہلو میں بٹھاتے۔ شیخ ابو حفص عمر بن شیخ عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار جمعہ کے دن گھر سے نکلے، خچر پر سوار ہو کر نماز جمعہ کے لیے جائیں۔ آپ نے اپنا پاؤں مبارک رکاب میں رکھا، پھر نکال لیا اور کچھ دیر زمین پر کھڑے رہے، پھر سوار ہو کر جامع مسجد کو تشریف لے گئے۔ جب نماز ہو چکی میں نے اس کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا اس وقت بغداد سیدنا شیخ عبد القادر چاہتے تھے کہ خچر پر سوار ہو کر جامع مسجد کو تشریف لے گئے۔ میں نے بتقاضائے ادب چاہا کہ آپ سے پہلے سوار نہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل زمانہ پر مقدم کیا ہے اور آپ کا مرتبہ ان کے مراتب سے بڑا بنایا ہے اور ان کے احوال پر قادر بنایا ہے۔ شیخ ابو عمرو عثمان ذکر کرتے ہیں کہ سید بقا بن طور اور شیخ علی بن ابی نصر اور شیخ ابو سعد کیلوی سیدنا شیخ عبد القادر کے مدرسے میں آیا کرتے اور اس کے دروازے میں جھاڑو دیتے اور چھڑکاؤ کرتے تو شیخ فرماتے بیٹھ جاؤ۔ وہ عرض کرتے کیا ہمارے لیے امان ہے؟ شیخ فرماتے ہاں تمہارے لیے امان ہے۔ بس وہ ادب سے بیٹھ جاتے۔ حضرت غوث پاک کی سواری کے وقت ان میں سے جو حاضر ہوتا وہ آپ کے آگے آشیا زین اٹھاتا اور آپ اسے لے کر چند قدم چلتا، پھر آپ منع فرماتے۔ وہ عرض کرتے کہ ہم اپنے اس فعل سے قرب الہی طلب کرتے ہیں۔ راوی کا قول ہے کہ میں اکثر مشائخ ایران کو دیکھا کرتا جب وہ حضرت غوث پاک کے مدرسے یا خانقاہ کے پاس پہنچتے تو آستانہ مبارک کو بوسہ دیتے۔ شیخ ابو العباس خضر بن عبداللہ حسینی موصلی بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہم بغداد میں سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر کے مدرسے میں تھے۔ امام مسجد آپ کی خدمت میں آیا اور سلام کے بعد عرض کی کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں، اور مال و زر کی 10 تھیلیاں پیش کیں جن کو خادم اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے ان تھیلیوں کی ضرورت نہیں، مگر خلیفہ نے واپس لینے سے انکار کیا اور آپ پر اصرار کیا۔ پس آپ نے ایک تھیلی اپنے دہنے ہاتھ میں لی اور دوسری بائیں میں، دونوں کو دبا کر نچوڑا تو ان میں سے خون نکلنے لگا۔ آپ نے فرمایا ابو المظفر کیا اللہ سے حیا نہیں کرتا کہ لوگوں کا خون لے کر میرے پاس آیا ہے؟ یہ سن کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا معبود حقیقی کی عزت کی قسم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ کی حرمت نہ ہوتی تو میں اس خون کو اس کے گھر تک بہنے دیتا۔ سخاوت اور اثار آپ میں کمال درجے کا تھا، چنانچہ بغداد میں طالب علمی کے زمانے میں آپ کی والدہ صاحبہ نے ایک پارہ زر آپ کے خرچ کے لیے بھیجا۔ آپ نے باوجود اشد ضرورت کے اس میں کچھ تو رکھ لیا، باقی 70 ولیوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر جو اپنے واسطے رکھا تھا اس کے عوض طعام منگا کر درویشوں کے ساتھ مل کر کھایا۔ جب آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ آتا تو اسے حاضرین میں تقسیم فرما دیتے۔ آپ کے صاحبزادے شیخ عبد الرزاق کا بیان ہے کہ جب میرے والد بزرگوار مشہور ہو گئے تو آپ نے ایک دفعہ کے سوا حج نہیں کیا۔ اس حج کی آمد و رفت میں آپ کی سواری کی باغ پکڑتا تھا۔ جب ہم ہلہ میں پہنچے تو آپ نے فرمایا یہاں سب سے غریب گھر کی تلاش کرو۔ اس لیے ہم ایک ویرانہ دیکھا، اس میں پشم کا ایک خیمہ تھا، اس میں ایک بوڑھا بڑھیا اور ایک لڑکی تھی۔ آپ نے اس بوڑھے سے اجازت لی اور ماصحاب اس کے ویرانے میں اترے۔ اللہ کے شیخ اور رؤساء عمرہ آپ کی خدمت میں آئے اور درخواست کی کہ ہمارے غریب خانوں میں کسی اچھے مکان میں تشریف لے چلیں، مگر آپ نے منظور نہ فرمایا۔ اہالی شہر نے آپ کے لیے بہت سی گائے بکریاں، کھانا سونا چاندی اور سامان بھیجا، سفر کے لیے سواریاں بھیجیں اور لوگ ہر طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اس تمام آمد میں سے میں نے اپنا حصہ اس گھر والوں کو بخش دیا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا ہم نے بھی اپنا اپنا حصہ بخش دیا۔ اس طرح وہ تمام مال اس بوڑھے بوڑھیا اور لڑکی کو دے دیا گیا۔ رات کو آپ وہاں رہے اور صبح کو روانہ ہو گئے۔ کئی سال بعد ہلہ سے میرا گزر ہوا، دیکھتا ہوں وہ بوڑھا وہاں کے باشندوں میں سب سے مالدار ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ سب کچھ اس رات کی برکت ہے۔ ان گائے بکریوں اور جو
مال مویشی تھے، انہوں نے بچے دیے اور وہ بڑے ہو گئے ہیں، یہ سب انہی میں سے ہے۔ ناظرین، یہ تمام واقعات مختلف کتب سے اخذ کیے گئے ہیں۔ ان کو پڑھنے میں اگر کہیں آپ کو سنانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، اور اگر آپ کوئی ہماری غلطی دیکھیں تو کمنٹس باکس میں ضرور اس کا اظہار فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔